بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو کل آپ سن چکے تھے کہ وہ مشرکین مکہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ قرآن کو تبدیل کر دیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرمان دیں کہ جنہوں نے قرآن کی تبدیلی کا مطالعہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، آپ فرمائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ مجھ پر نہ قرآن نازل کرتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کرتا۔ لہٰذا اس کی تلاوت محض اللہ کی مرضی سے ہے، اور فرمایا کہ میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمہارے اندر رہ کر ایک عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں اور 40 سال کا ایک عرصہ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس زمانے میں میں نے تمہارے پاس کوئی کتاب میں تمہارے پاس نہیں لایا، اور نہ 40 سال کے عرصے میں میں نے تمہیں کوئی ایسی چیز سنائی ہو۔ تم میرے 40 سال کے عرصے کا تم نے میرے احوال کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے بھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، میں نے کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا، اس کے بعد اتنی عظیم کتاب تمہارے سامنے لایا ہوں کہ جس کے سامنے ہر ایک فصیح، جس کو اپنی فصاحت پر ناز ہے، جس کو اپنی بلاغت پہ ناز ہے، اور وہ پست ہے اور بے حقیقت اس کتاب کے سامنے ہو گیا۔ اس کتاب میں وہ نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام ہیں، آداب ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں اس میں ہیں، اور فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو اس قرآن نے عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ کی وحی کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے اے کافروں، اے مشرکوں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتنا سمجھ سکو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق میں قدرت نہیں کہ وہ کوئی اس کی مثل لا سکے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کو پیغام دیا، اور آگے پھر ایک اور پیغام دیا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کہا کہ محبوب آپ انہیں کہیے کہ یہ قرآن نبی کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور آپ نے اسے اگر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اگر اس طرح اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا اور یہ آپ نے بنایا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو فرمایا ان کے رد میں انہیں کہہ دیجئے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے۔ تو اب مشرکین جو اللہ کا اس قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم لوگ یہ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں۔ تو فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے بت
بتوں کی عبادت کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرکین یہ بت جو ہیں وہ اپنے نافرمانوں کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ عبادت کرنے والے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بے جان پتھر ہیں اور نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، جبکہ عبادت جو ہے اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تو کہا کہ اس کا مستحق وہ ہوگا کہ جو نفع پہنچانے پر، نقصان پہنچانے پر، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا اللہ نے اس آیت میں رد فرمایا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کیا گیا، اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا، وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں ہم بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں سے یاد رکھیے گا کہ بتوں کو شفیع ماننا اور ہمارا اللہ کے نیک بندوں کو شفیع ماننا یعنی شفاعت کرنا، یاد رکھیے گا دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ یہ والی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں، اور وہ کس طرح؟ یاد رکھیے گا مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایک تو وہ شرک کرتے تھے کہ وہ بت کو معبود بھی سمجھتے تھے، اور دوسرا ان بتوں کو انہوں نے شفیع بھی بنایا ہوا تھا کہ جن کا اللہ کی طرف سے ان کو کوئی عزت نہیں دیا گیا تھا، اور یہیں سے مسلمانوں کا اور مشرکوں کے درمیان یہ فرق ہو گیا کہ مسلمان اگر انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، شہید کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو اگر وہ شفیع مانتے ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان تمام کی شفاعت کا تو ہم مانتے ہیں، قائل ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، نہ اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو معبود سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو انبیاء، اولیاء، صالحین، اس پر بے شمار احادیث مبارکہ میں پیچھے بھی آپ کو سنا چکا تھا کہ کس طرح یہ شفاعت کریں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مشرکین نے دو کام کیے اور دونوں کے دونوں غلط کیے۔ ایک تو انہوں نے شرک کیا اور وہ نااہلوں کو انہوں نے عقیدہ شفاعت دے دیا، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت اگر انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے مانا تو ویسا مانا کہ جیسا ان کے رب نے بتایا۔ تو ہم ویسا مانتے ہیں جیسا ہمارے رب نے بتایا اور جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ سب لوگ ایک ہی دین اسلام پر تھے، کہ جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت سے لے کر، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت سب ایک ہی دین پر تھے۔ بعد میں اختلاف ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مذہبی اختلافات کی ابتدا کب ہوئی، تو اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، میں 3 قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، پھر ان کے بعد اختلاف ہوا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں اس آیت کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ ایک عمرو بن لوحی یہ شخص تھا، اس شخص نے دین میں تبدیلی کی، اور اس قول کے
مطابق الناس سے مراد خاص عرب کے لوگ ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، اگر ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان کے گھرانے میں، اور جس کے اندر رمق ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے نصرانی ہو یہودی ہو، اگر اس کی فطرت اگر اس نے صحیح طور پر اس فطرت کو لے کر آئے وہ راستے پر، تو یقیناً پھر وہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی سزا جزا قیامت تک مؤخر نہ کی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی اللہ ان کے درمیان باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ مہلت دی گئی ہے کہ جو آج اختلافات کر رہے ہیں، ورنہ ہر دین ایک ہی ہے اور دین اسلام ہے۔ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک دین اسلام ہی کی تعلیم ہر نبی نے اپنی امت کو دی، اور یہی ہمارے لیے یہ اتنا بڑا، اسی لیے ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور یہی قبر میں سوال ہوں گے کہ میں راضی ہوں اپنے رب اللہ ہونے پر، اور اسلام میرا دین ہے، اور حضور میرے آقا ہیں، میں ان کا امتی ہوں، وہ میرے نبی ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا کہ حق والوں کا طریقہ اور باطل والوں کا طریقہ۔ اہل باطل جو غلط ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے تو وہ جب جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ طریقہ اللہ نے بتایا کہ وہ دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دلیل پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں سامنے والے سے کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے جو تھے وہ اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ یہ جو دلیل کا دوبارہ کہہ رہا ہے تو ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی۔ اس طرح کفار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات کو دیکھا، اور بالخصوص قرآن کریم جو سب سے عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے انہوں نے حضور کو یہ کہنا شروع کر دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مغالطے میں ڈالیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہی نہیں، اور قرآن پاک کو تو وہ نشانی شمار نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ ان کے اس سوال پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، محبوب آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا مقصد علماء نے وہ لکھا، خلاصہ یہ لکھا کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا یہی سب سے بڑا اور بہت عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ حضور ان لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان حضور پلے بڑھے، اور حضور کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی، یک بارگی بھی قرآن آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال ترین قرآن کا
عظیم الشان نزول کے وحی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے معجزہ قاہرہ ہونے پر دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے یعنی نبی ماننے کے لیے پھر کسی دوسری نشانی کو طلب کرنا قرآن کہتا ہے یہ قطعاً غیر ضروری ہے، اور ایسی حالت میں اس نشانی کا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں نازل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اگر وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، کیونکہ یہ امر غیب ہے۔ اس لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کافروں نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بہرحال میرے محبوب کی نبوت تو ثابت ہو چکی ہے، اور رسالت کا ثبوت حضور کے وہ عظیم معجزات ہے کہ جو اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہاں سے علماء نے اس آیت کے ضمن میں ہمیں ایک جواب دیا کہ ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے ایسے معاشرے میں ہمیں بھی لوگ ملیں گے، اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پر اپنی چالاکیوں سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کو برباد کرنے اور انہیں بھی کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسے علماء ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جو علمی گرفت بڑی مضبوط رکھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے دین اور ایمان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، تو ایسے گمراہ لوگوں کی وہ گرفت کرتے ہیں۔ اور کیسی گرفت کرتے ہیں؟ وہ علمی مناظرے کے ذریعے گرفت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان علماء کی جو حق پر ہوتے ہیں تو پھر ان کی وقت کم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو، اور کیونکہ وہ جواب تو دے نہیں سکتے جب علماء ان کی گرفت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا ہم جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ یعنی جب ان سے جواب نہیں بنتا، جب وہ علماء کو، حق والے علماء کو جواب نہیں دے سکتے، تو پھر سامنے اپنے لوگوں کو، کیونکہ ہماری دکانداری نہ بند ہو جائے، تو پھر وہ سامنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گرفت ہماری نہیں کی کہ جس کا ہم جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام، یہ آیت قرآن کی دے رہی ہے کہ وہ اس بات پر غور کر لیں کہ باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے، وہ غور کر لیں۔ جس طرح میرے آقا نے ان کو، جنہوں نے حضور کے معجزات کا انکار کر دیا، قرآن کو وہ معجزہ نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے کہا محبوب انہیں کہیے انتظار کرو۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی پھر یہی ہماری طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ جو حق کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، تو پھر ان کو بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یا تو تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ ورنہ تم اپنی آخرت کو بھی برباد کرو گے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے کئی لوگوں کی علمی گرفت کی تھی، لیکن کئی لوگوں کو وہ جو کافر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے ان کی علمی گرفت پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، لیکن انہوں نے رجوع نہ کیا، اور آج تک ان کی کتابوں میں وہ عبارتیں موجود ہیں، اور آج جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح تھے، تو گویا کہ وہ انہی کے ساتھ وہ اپنا وہ راستہ چل رہے ہیں ان کے راستے پر، اور وہ بھی اپنی عقل و شعور سے کام نہیں لینا چاہتے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر رکھے اور حق کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق والے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کو جس طرح سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، یا اللہ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ قدر، وہ غور و فکر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ یا اللہ
اللہ غور و فکر کرنا آسان کر دے، غور و فکر کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو ہم سے دور فرما دے، ہمیں باعمل بنا دے، ہماری زندگیوں میں نور عطا کر دے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے اے اللہ، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کر دے یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، بے عملی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، اپنی نگاہوں کی، اپنے مولائی کریم پورے وجود کی، مولائی کریم ہمیں خود بھی گناہوں سے بچ کر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ، یہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، جس کے دل میں جو مراد وہ پوری فرما، محمد جاوید صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔